إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مومن اور مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔
ایک مسلم اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام میں، اپنے ہر فعل میں، اپنی ہر عبادت میں، اپنے ہر ایک معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ مسلم کا مطلب ہی یہ ہے کہ سر جھکا دینے والا، مطیع اور فرما بردار۔ اور مومن کا مطلب کیا ہے؟ مومن کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایمان رکھنے والا ہو۔ ایمان کس چیز پر رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان ہو، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے والا ہو، اور آخرت پر کہ یوم حساب پر کہ کل قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا، اس چیز پر بھی انسان ایمان رکھنے والا ہو۔ جو بندہ ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے وہی مومن ہے۔ اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی زندگی اور برزخی زندگی اور آخرت میں یوم حساب کتاب جو دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اس چیز پر بھی انسان کو ایمان ہو۔ خرابی تب پیدا ہوگی جب انسان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ انسان بگڑے گا تب، پٹری سے تب اترے گا جب اس کے ایمان میں خرابی آئے گی، اور جب ایمان میں خرابی آئے گی تو اسلام میں بھی خرابی آئے گی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان انسان کا پختہ ہو تو انسان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ اور ایمان کس پہ؟ کہ کل قیامت کے دن میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور اس سے پہلے میں نے قبر کی سختیوں سے اور قبر کے حالات کا بھی سامنا کرنا ہے۔ اور جس قدر انسان کا یقین اور ایمان پختہ ہوگا اس قدر انسان جو ہے وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔ اور ایمان جانتے تو سب ہیں، پتہ تو سب کو ہے کہ قیامت آئے گی اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے اور قبر کے اندر دفن ہونا بھی ہے، اور ہمارے رب نے فرشتوں کو بھیجنا بھی ہے، اور قبر کے اندر ہی ہماری آخرت شروع ہو جائے گی۔ پتہ تو سب کو ہے، لیکن زبان کی حد تک دل میں بھی بات نہیں اتری۔ اگر دل میں بات اتر جائے، اگر ایمان دل میں اتر جائے، راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، تو پھر انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے قدم اٹھاتا ہے۔ جب بات دل میں اتر جائے، آج پتہ چل جائے کہ میں نے 1 گھنٹے بعد فوت ہونا ہے، مر جانا ہے، تو انسان کیسے اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرے گا؟ اللہ کے در پہ آ جائے گا، آ کے گڑ گڑائے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ کے سامنے آ کے جھک جائے گا، کیونکہ اب اسے پتہ ہے کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے پھانسی ہونے والی ہے، اسے پکا پتہ چل جائے، اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دے۔ لیکن انسان کو اس بات پر تو ایمان ہو جائے گا کہ اب میں نے مرنا ہے، لیکن انسان کو اس بات پر ایمان نہیں کہ میں نے کسی نہ کسی دن بغیر سوچے سمجھے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اچانک اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، اور جب اللہ کا حکم آ جائے پھر کوئی بھی اسے ٹال نہیں سکتا۔ بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران، بڑی بڑی جائیداد اور بڑے بڑے جو ہے وہ سیاستدان، کسی کو اللہ نے بقا نہیں دی، ہر ایک نے آنا ہے، اور آنے کے بعد پھر جانا بھی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، لو کان فی الدنیا بقاء، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا میں کسی شخص نے باقی رہنا ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی اس دنیا سے رخصت نہ فرماتے۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو بقا ملتی تو وہ اللہ کے رسول ہوتے۔ جب کائنات کا سب سے افضل ترین پیغمبر اور نبی اور رسول بھی اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو یاد رکھو کسی کو بھی اس دنیا کے اندر بقا نہیں ہے، کسی کو بھی اس دنیا کے اندر بقا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، جاؤ جا کے روح قبض کر کے آؤ۔ جب فرشتہ آیا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فسکہ، فرشتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ فرشتہ واپس گیا، جا کے اللہ رب العزت کو کہا کہ اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، تو نے مجھے ایسے بندے کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا ہے جس کا مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، جو فوت ہونا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے فرشتے سے کہا جا کے میرے نبی موسیٰ کو کہہ دے کہ ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، کمر پر ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال تمہیں عمر اور دے دی جائے گی۔ تو فرشتے نے واپس آ کر جب یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنے سال تو مجھے اور عمر مل جائے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد پھر موت ہے تو پھر ابھی میں موت کو قبول کرتا ہوں۔ تو موت ایسی چیز ہے کوئی انکار کرنے والا انکار نہیں کر سکا۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے متجددین نکلے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان آئے ہیں، بڑے بڑے مفکرین آئے ہیں، اور دنیا والوں نے دنیا کی ہر چیز میں اختلاف کر لیا ہے۔ اور اختلاف کرنے والوں نے تو نماز میں اختلاف کیا، روزے میں اختلاف کیا، اختلاف کرنے والوں نے تو دین میں اختلاف کیا، اللہ کے نبی کی ذات میں اختلاف کیا، پیغمبر اور نبوت کے بارے میں اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے والوں نے اللہ کے بارے میں بھی اختلاف کیا، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف کیا۔ لیکن یہ موت ایسی چیز ہے، یہ ایسی حقیقت ہے، چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی مسلم ہے، اس موت کی حقیقت کا کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ مرنے کے بعد کی حقیقتیں جو ہیں وہ تو انکار ہو سکتا ہے، لیکن مر جانا ہے، ایک دفعہ دنیا سے چلے جانا ہے، اس بات کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ موت آ کے رہنی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ الموت قدح، ایک عربی کے شاعر نے کیا خوب کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک جام ہے، ایک پیالہ ہے، ہر نفس نے اس پیالے سے جام پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے، ہر نفس نے، ہر جان نے اس دروازے سے گزرنا ہے، اس لمحے سے گزرنا ہے۔ تو جب انسان کا ایمان کامل ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، تو پھر انسان بھی سدھر جاتا ہے۔ جب انسان کو پتہ ہو اور زبان کی حد تک نہیں، دل میں یقین اور ایمان ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر میں نے یہ جواب دینا ہے، اللہ پوچھیں گے بتا میرے بندے دنیا کے اندر میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں جوانی گزار کے آیا ہے، اور بتا دنیا کے اندر تو نے پیسہ کمایا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اور پیسہ کہاں لگایا۔ جب ایک انسان کو یہ پتہ ہوگا کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے میں نے 1-1 روپے کا حساب دینا ہے، تو بتاؤ وہ کماتے ہوئے اور لگاتے ہوئے خیال نہیں کرے گا؟ ایک بچے کو پیسے دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ کل تم نے یہ پیسے کہاں کہاں خرچ کیے ہیں، اگر فضول کام میں خرچ کیے تو مار پڑے گی۔ تو چھوٹا سا بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ کل ابو نے امی نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ پیسے کہاں خرچ کیے ہیں، کہیں غلط چیز تو نہیں خریدی، کہیں فضول خرچی تو نہیں کی۔ وہ بچہ بھی اپنے پیسے سوچ سمجھ کے خرچ کرے گا، اور ایک سمجھدار انسان جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، جس کو اللہ نے سمجھ بوجھ بھی دی ہے، جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جب وہ خرچ کرتا ہے، جب وہ کماتا ہے، اور اس کا یقین یہ ہو کہ کل قیامت کے دن میں نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، تو جب یہ یقین کامل ہو جائے گا تو دنیا کے اندر بھی معاملات درست ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہم مومن تو ہیں لیکن ایمان کامل نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں مومن ہیں، مومن کا مطلب کہ انسان کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ ایک ایک انسان کا اگر ایمان کامل ہو جائے تو انسان کی زندگی کامل ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم توبہ کی امید پہ گناہ کرتے ہیں، آج ہم مسجد میں جانے کی امید سے گناہ کیے جا رہے ہیں، امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ کسی کو کہا جائے آ جاؤ بھائی مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے در پہ آ جاؤ، آ کے نمازیں ادا کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، کیا پتہ کب موت کا پروانہ آ جائے، کیا پتہ کب اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے
تو جواب ملتا ہے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مستی اور عیش و عشرت کا زمانہ ہے، ابھی تو کھیل کود کی عمر ہے، ابھی مسجد میں جا کے کیا کرنا ہے۔ یہ انسان کو دھوکہ ہے کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جاتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے کہ ابھی تو بال کالے ہیں، ابھی سر کے بال بھی کالے ہیں، ابھی داڑھی کے بال بھی کالے ہیں، جتنی عیش کرنی ہے کر لینے دو، بعد میں جب بال سفید آ جائیں گے اللہ کے در پہ آ کے توبہ کر لوں گا۔ توبہ کی امید پہ گناہ کرنا بہت خطرناک جرم ہے، توبہ کی امید پہ گناہ کرنا بہت خطرناک جرم ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ بڑی ہی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے جو بندہ توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے نا، کہ گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، پہلے جا کے ڈاکہ ڈال لیتا ہوں، پہلے جا کے چوری کر لیتا ہوں، پہلے جا کے کسی مسلمان کا حق تلف کر لیتا ہوں، کسی کے منہ پہ تھپڑ رسید کر کے، کسی کی عزت کو پامال کر کے، کسی کی غیبت اور چغلی کر کے، بعد میں آ کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے پودا لگایا، ابھی چھوٹا سا پودا ہے اور نرم و نازک اس کی ٹہنیاں ہے، اور وہ اس پودے کو توڑنے اور کاٹنے کے لیے جاتا ہے، بالکل جوان اور توانا ہے، تندرست ہے، طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، وہ چھوٹا سا پودا سامنے لگا ہوا ہے اور وہ اس پودے کو توڑنے کا ارادہ کر کے پودے کے پاس جاتا ہے، لیکن اسے کاٹتا نہیں ہے، توڑتا نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار آج نہیں کل کاٹ لوں گا، چھوڑ دیتا ہے۔ دن گزرتے جاتے ہیں، پھر جاتا ہے، کہتا نہیں یار بعد میں کاٹ لوں گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو چھوٹا سا پودا لگا ہوا تھا وہ ایک بڑا تنا آور درخت بن جاتا ہے، ایک مضبوط تنا اور مضبوط ٹہنیوں والا بڑا سایہ دار اور گھنا درخت بن جاتا ہے۔ پھر یہ انسان جو پودے کو نہیں کاٹ سکا، آج یہ اس درخت کو کاٹنے جاتا ہے، اور تب جب اس نے کاٹنے کا ارادہ کیا تھا یہ توانا تھا، یہ طاقتور تھا، یہ جوان تھا، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ درخت بڑا ہو گیا ہے، اس کا تنا مضبوط ہو گیا ہے، لیکن یہ انسان جو درخت کو کاٹنے کا ارادہ رکھتا ہے، کاٹنے والا تھا، یہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب اس کے اعصاب، اس کے جوڑ، اس کی ہڈیاں، ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، وجود میں وہ چستی نہیں رہی، وہ بہادری نہیں رہی، وہ جوانی نہیں رہی۔ اب یہ کلہاڑا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کلہاڑا بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ اب یہ درخت کاٹنے کے لیے جائے گا، بتاؤ کیا درخت کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا۔ اب اس میں وہ طاقت ہی نہیں رہی۔ جب موقع تھا کاٹنے کا تب اس نے کاٹا نہیں، کہتا پھر کاٹ لوں گا، لیکن وہ کاٹتے اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب یہ کاٹنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو نہیں کاٹ سکتا۔ ایسے ہی حال اس بندے کا ہے جو کہتا ہے توبہ کر لوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، کرتے رہو، گناہ کرتے اس کے دل پہ پہلے سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر اس کا دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب اس قدر خواہش پرستی آ جاتی ہے، دل پہ گناہوں کا خمار چڑھ جاتا ہے، پھر انسان توبہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو توبہ نہیں کر سکتا، اللہ توفیق ہی نہیں دیتے۔ کہتا تو ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، ابھی جوانی پڑی ہے، لیکن گناہوں کی دلدل میں ایسے دھنس جاتا ہے اور گناہوں سے ایسے لت پت ہو جاتا ہے کہ جب گناہوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش بھی کرے تو گناہ اس کو پھر گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے در پہ آنے کی کوشش بھی کرے تو گناہ اسے کھینچتے ہیں، اب نہیں جانے دینا، ساری زندگی ہمارے ساتھ رہا، اب بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ جوانی کا دھوکھا کھا کر انسان یہ کہے کہ پھر توبہ کر لوں گا، تو پھر اللہ کی توفیق تو قسمت والوں کو ملتی، اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ کو توفیق دے دے۔ اس لیے ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے تیار رہیں کہ میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، میں نے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ حضرات، انسان کو اپنی موت کی فکر ہو، اپنی قبر کی فکر ہو، قیامت کی فکر ہو، رب کے دربار میں حاضری کی فکر ہو، تو انسان کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ ہم کیوں آخرت اور قبر اور اپنی موت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، جائیداد کی محبت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان موت سے ویسے ہی جاہل ہے، موت کے معاملے میں انسان کو جہالت ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ پتہ نہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا، اور مرنا ہے تو پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ ہم نے کس نے دیکھا ہے آگے جا کے کیا ہونا ہے؟ کس نے دیکھا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ انسان کے اندر جہالت ہے۔ پہلی چیز کہ انسان دنیا کی محبت میں اس قدر
ڈوب جاتا ہے اور اس قدر دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنان، طول العمر حب المال و طول العمر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم، انسان دن بدن بڑھتا رہتا ہے اس کی عمر اور اس کی زندگی کی سیڑھیاں جو ہے وہ طے کرتا رہتا ہے، زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے اپنے بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنی عمر میں بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ انسان کے اندر مال کی ہرس، مال کی ہوس اور دولت کی اور دنیا کی محبت اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اور دوسری چیز، جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر عمر کے لمبے ہونے کی اور عمر جو ہے اور عمر گزارنے کی امید پیدا ہوتی ہے کہ چند سال اور زندگی گزار جاؤ، چند سال اور زندہ رہ لوں۔ انسان کے اندر جب دنیا کی محبت آتی ہے اور عمر کی محبت آتی ہے کہ میں اور چند سال گزار لوں، پھر انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت۔ انسان دنیا کے پیسے اور دنیا کے گھر اور دنیا کی جائیداد کے پیچھے تو بھاگتا نظر آتا ہے، لیکن آخرت کا گھر اور جنت اور آخرت کی پہلی سیڑھی جس کو قبر کہا جاتا ہے، آخرت کی پہلی منزل جس کو قبر کہا جاتا ہے، انسان کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ پتہ نہیں کتنے سال قبر کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ یہاں جو دنیا کا گھر ہے، جو عارضی گھر ہے، جو تم بنا تو دیتے ہو، جو تم سنوار تو دیتے ہو، لیکن تمہیں اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ تمہاری اولادیں زندگی گزارتی ہیں، تم چلے جاتے ہو، تم نے پیسہ لگایا، محنت کی، ساری زندگی کمائی کر کر کے تم نے گھر بنایا، لیکن تم نے رہنا نصیب نہیں ہوا۔ کس نے رہنا؟ تمہاری اولاد نے رہنا۔ وہ گھر جو دنیا کا گھر ہے، وہ گھر جو عارضی گھر ہے، اس کی اتنی فکر ہے کہ اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے دن رات کماتے ہو، دن رات محنت کرتے ہو، کمیٹیاں ڈالتے ہو کہ میرا گھر اچھا لگے، خوبصورت لگے، دکھنے میں اچھا لگے۔ اس گھر کو سنوارتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے اس گھر میں چند سال زندگی گزارنی ہے۔ تم چاہتے ہو جو چند سال میں نے رہنا ہے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے آرام دہ اور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ گزاروں، لیکن وہ قبر جس میں لا تعداد سال تم نے زندگی گزارنی ہے، اس قبر کو سنوارنے کی کوئی فکر نہیں۔ دنیا کے اندر کمائی کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو، گھر کو سنوارنا ہے، اپنا گھر بنانا ہے اور اچھا گھر بنانا ہے، لیکن آخرت کا گھر جو تمہاری قبر ہے، اس قبر کو کس نے بنانا ہے؟ اس کو تمہارے عملوں نے بنانا ہے۔ جس قدر عمل اچھے ہوں گے اس قدر تمہاری قبر اچھی ہوگی۔ اور مومن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی جانب سے ایک سوراخ کر دیا جائے گا، جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں گی، جنت کی بہاریں بھی دیکھے گا اور جنت کی نعمتوں کا بھی نظارہ کرے گا۔ اور ایک منافق اور کافر کے لیے جو اللہ کے احکامات کے اندر سستی کرتا رہا اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اس کے لیے جہنم کی جانب سے ایک سوراخ کر دیا جائے گا اور وہ جہنم کی سختیاں بھی دیکھے گا، وہ جہنم کی آگ کو بھی دیکھے گا کہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، اور اس قدر سختی، پھر جہنم کی تپش بھی آئے گی، آگ بھی آئے گی، جب تک اس میں رہنا ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرے گا۔ تو کیا اس گھر کو تیار نہیں کرنا؟ اگر کسی کے فکر میں ہو کہ میں نے دنیا کا گھر بنانا ہے تو دن رات محنت کرتا ہے، اور اگر کسی کے فکر میں یہ آ جائے کہ میں نے اپنی قبر کو بھی تیار کرنا ہے تو پھر وہ دن رات اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنے سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور مومن کا مطلب یہ ہے، پھر وہی بات، جب آپ نے اپنے آپ کو مومن کہا ہے، اور مومن کا مطلب ہے ایمان لانے والا، اور آپ کو جب یہ ایمان ہے، آپ کا جب یہ یقین ہے کہ میں نے حساب دینا ہے، ایک لقمہ بھی جو میں اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہوں اس لقمے کا بھی میں نے حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا واقعہ، ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ ایک صحابی کے، انصاری صحابی کے باغ کے اندر گئے، وہاں سے کھجوریں کھائیں، بھوک بڑی لگی تھی، پیاس لگی تھی، پانی پیا ٹھنڈا، بڑا سکون آیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے جو ہے نا آج سیر ہو کے کھانا کھا لیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو تم کھا رہے ہو نا، جو آج تم نے کھایا ہے، کل قیامت کے دن اس کا تم سے سوال ہونا ہے۔ کیا تم نے جو کھایا تھا اس کا بدلہ بھی دیا ہے؟ کیا جو تم نے کھایا تھا اس کا حق بھی ادا کیا ہے؟ دن رات اللہ کا کھاتے تو ہیں،
اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں، کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ یہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں ان نعمتوں کی قدر کرنی ہوگی، اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو تو کیا اللہ کا اتنا بھی حق نہیں کہ اللہ کے سامنے آ کے 5 وقت جھکی جاؤ، 5 وقت اللہ کے سامنے آ کے سجدہ ہی کر دو؟ اللہ کا دیا ہوا تو کھاتے ہیں، نعمتوں کی قدر نہیں۔ اس سے جا کے پوچھو جس کا ہاتھ نہیں ہے، اس سے جا کے پوچھو جس کا پاؤں نہیں ہے، اس سے جا کے پوچھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا اللہ کی نعمتوں کی کیا قدر ہے۔ قدر تب تک نہیں ہوتی جب تک انسان کے پاس نعمت موجود ہوتی ہے۔ جب نعمت چھن جائے پھر انسان روتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، لیکن وہ وقت گزر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جب انسان دنیا کے اندر انسان کو وقت ملا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وگرنہ بڑے ایسے مسلمان ہیں جن کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے ہیں۔ بڑے ایسے مسلمان ہیں جو قبر کے اندر چلے گئے ہیں، بڑے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کی سانسیں بند ہو چکی ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہم وقت سے فائدہ اٹھا کے اللہ کی عبادت کر لیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہم وقت سے فائدہ اٹھا کے سے دور جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اسے دور کر دیتے ہیں۔ تو جب ایمان ہوگا پھر انسان اللہ کے در پہ آئے۔ جہالت کیا ہے؟ انسان کو کوئی فکر نہیں۔ جہالت یہ جی ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں موت آئے گی۔ جوانی ہے، موت تو تب آئے گی جب میں 60 اور 70 سال کی عمر کو پہنچ جاؤں گا، بڑھاپے میں جا کے موت آتی ہے۔ لوگوں یہ دھوکہ ہے، کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں موت آتی ہے تو ذرا آپ اپنے معاشرے اور اپنے محلے میں دیکھیں کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو زندہ ہیں، کتنے بوڑھے ہیں؟ 10-15 ایک محلے میں بوڑھے ہوں گے، اتنا بڑا محلہ ہے اور 10-15 بوڑھے، باقی سارے جوان۔ بڑھاپے کا انتظار موت نہیں کرتی، جب اللہ نے وقت لکھ دیا ہے اس وقت پہ تمہارے روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتہ آ جائے گا، اور اس وقت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس موقع کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تندرست ہوں، کوئی فکر نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، میں کیسے مر سکتا ہوں؟ مجھے تو کوئی عارضہ اور کوئی لاحقہ اور کوئی بیماری اور کوئی مرض نہیں ہے، میں کیسے مر سکتا ہوں؟ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بالکل صحیح ہوتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھ کے باہر نکلے، ایکسیڈنٹ ہوا، موقع میں فوت ہو گیا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کا حکم آ جائے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہی ہے کہ انسان کا بس ایمان ہونا چاہیے۔ جب اپنی موت پر اور آخرت پر ایمان ہوگا پھر انسان کبھی بھی ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے موت سے بچنے والے دیکھے، آپ نے سنا ہوگا اور اخبارات میں اور پڑھا بھی ہوگا کہ مائیکل جیکسن جو سب سے بڑا دنیا کا ڈانسر تھا، نمبر 1 ڈانسر تھا، اس نے کیا کہا؟ ہے تو کافر تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی۔ کس لیے؟ کہ جب بھی مجھے کوئی ہلکی سی بھی بیماری ہو، کوئی ہلکی سی درد ہو، فوراً میڈیسن، فوراً علاج، فوراً میرا علاج کر دیا جائے، تاکہ میں کبھی بھی بیمار نہ ہوں، کبھی بھی کمزور نہ ہوں، مجھے موت نہ آئے۔ موت سے بچنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، جہاں جاتا تھا ڈاکٹر اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور بڑا پیسہ لگایا، بڑا پیسہ کمایا، دنیا کے اندر نام بھی کمایا، شہرت بھی کمائی، لیکن موت جب آئی تو اس کے پاس ڈاکٹروں کی ٹیم موجود تھی، لیکن اسے کوئی نہیں بچا سکا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، تو بڑے بڑے بھی دم توڑ گئے، کوئی اس دنیا میں باقی رہنے والا نہیں۔ جب یہ پتہ ہے تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ پتہ ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ پتہ ہے تو پھر دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی محبتوں میں دھوکہ کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب انسان کو پتہ ہے کل قیامت کے دن جب تک میں حساب نہیں دوں گا، وہاں میدان محشر سے میرے قدم جو ہے وہ ہل نہیں سکیں گے، قدموں کو جما دیا جائے گا، اللہ کے دربار میں حساب دیا جائے گا، پھر انسان ہلنے کی سکت رکھے گا۔ جب ہر چیز کا پتہ ہے، سنا بھی ہے، تو پھر انسان کے اندر ایمان کیوں نہیں ہے؟ بس ایمان ہو جائے، جب ایمان آ گیا تو پھر انسان مضبوط ہو جائے گا۔
جتنا انسان کے اندر ایمان کمزور ہوتا جائے گا اس قدر انسان دنیا سے غافل ہوتا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ قبر پر کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے کہ اپنی داڑھی مبارک ساری کی ساری تر کر لیتے۔ ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب آپ قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور جس نے اس منزل میں کامیابی حاصل کر لی، جس کو یہاں آسانی مہیا کر دی گئی، اس کے بعد جتنے بھی مرحلے ہوں گے تمام مرحلے اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، اور جس کی قبر کے اندر پکڑ کر لی گئی، جس کو قبر کے اندر عذاب ہو گیا، اس کے بعد جتنے بھی مرحلے آئیں گے وہ سارے کے سارے سخت ہوں گے۔ اس لیے انسان کو اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کیا کہا کن فی الدنیا کأنک غریب۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا عبداللہ دنیا میں ایسے رہ جیسے تو اجنبی ہے، او عابر فی سبیل، اور یہاں ایسے رہ جیسے رستے کا راہ گزر ہے، جیسے مسافر ہے، مسافر اپنی منزل کا انتظار کرتا ہے، راستے میں ڈیرے لگا کے نہیں بیٹھ جاتا، جو راستے میں ڈیرے لگا کے بیٹھ جاتا ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچتا۔ دنیا میں مسافر ہیں، منزل آخرت ہے، اور جو دنیا کے اندر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر پکے ڈیرے لگا لیتا ہے وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچتا، اور جو آخرت کی فکر کر کے مسافر بن کے نیک اعمال کے ذریعے سے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے، پنجگانہ نماز کے ذریعے سے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے اپنے سفر کو طے کرتا رہتا ہے، وہ اپنی منزل کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو منزل حاصل کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ اذا امسیت فلا تنظر الصباح، جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کیا کرو، شام ہونے سے پہلے اپنے تمام معاملات کو سنوار لو، کوئی پتہ نہیں صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا۔ شام ہونے سے پہلے اپنے ہر گناہ کی توبہ کر لو، کوئی پتہ نہیں بعد میں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ شام ہونے سے پہلے جو بھی گناہ کیا ہے اللہ کے در پہ آ کے جھک جاؤ، تو کوئی پتہ نہیں کل اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ بس اگر انسان کا یہ ایمان ہو جائے تو پھر انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو بس ایمان کو بیدار کرنے کی اور ایمان کو پختہ کرنے کی اور اس یقین کو کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اللہ کے در پہ آ جائے گا اور انسان اللہ کا بندہ بن جائے گا اور انسان عبادت گزار بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مومن بننے کی اور کامل ایمان اور یقین اور ایمان کو اپنے دل میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔